السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اسکلڈ فضلاء کے اس پلیٹ فارم سے اعجاز اللہ خان حاضر خدمت ہے، اور آج سے الحمدللہ اسکلڈ فضلاء کا یہ پہلا سیمینار شروع ہو رہا ہے، جس میں بہت ساری چیزیں جو آپ کے سامنے عرض کرتی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی، اور اس میں بہت ساری گفتگو آپ کے سامنے ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ اللہ کا لاکھ لاکھ جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی، ایک قدم بہترین قدم اٹھا، اور ہمارے بس میں چونکہ یہاں تک تھا۔ اب آگے کا جو جتنا بھی پروسیس ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ اور جس طرح کے بارہا میں ایک چیز آپ کے ساتھ کئی پوسٹوں میں اور چیزوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ آپ سب کا پلیٹ فارم ہے، یہ کسی ایک فرد کا پلیٹ فارم نہیں ہے، بلکہ آپ سب کا ہے۔ اور ہم سب کے تعاون سے، ہمارے سب کے باہمی پیار محبت سے انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم آگے ترقی کرے گا، اور ہمارا یہ سب مل کر اگر اس کو چلائیں گے اور اس چیز کے لیے جو ہے وہ محنت کریں گے تو یقیناً یہ کھڑا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال سب سے پہلے آپ تمام کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اعتماد کیا، اور اس سیشن کو یہاں تک ہمارا یہ پروگرام پہنچا۔ پہلے میں مختصراً اپنا تھوڑا سا تعارف آپ کو کرا دیتا ہوں، تاکہ آپ میں سے بہت سارے احباب کو نہیں معلوم ہوگا، تعارف نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جب تک تعارف نہ ہو تو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ اعجاز اللہ خان میرا نام ہے، اور میاں والی میرا بھائی علاقہ ہے۔ کراچی میں فیصل آباد میں آئی ٹی فیلڈ سے تعلق کی وجہ سے کچھ وقت فیصل آباد گزارا ہے، اور کچھ سال کراچی گزارے ہیں، اور ابھی بھی الحمدللہ کراچی، پشاور اور ملک کے دیگر اضلاع میں الحمدللہ مختلف اوقات میں موجود ہوتا ہوں، اور مصروفیات رہتی ہیں۔ آئی ٹی سے پچھلے کچھ 6 سال سے الحمدللہ منسلک ہوں، اور بہترین کام کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی۔ یہ مختصر سا تعارف تھا۔ اس کے بعد کچھ چیزیں جو انتظامی طور پہ آپ سے دل کر رہا تھا کہ شیئر کیا جائے، وہ ضروری بھی ہیں بہت ساری چیزیں۔ بلکہ اس سے بھی پہلے میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ تذکرہ کر دوں کہ ہمارا یہ سیشن جو ہے وہ زوم پہ ہونا تھا، اور زوم سے ہم لائیو میں آ گئے ہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے وہ وجہ تو میں گروپ میں چونکہ عرض کر چکا ہوں، لیکن بہت سارے ہمارے علماء جیسا کہ مجھے آج جب فارم فل کرنے تک کا مسئلہ آیا، اس پلیٹ فارم لانچ ہونے کے بعد جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں شاید وہ اس سے پہلے بھی نہیں تھی، کہ یار ہم اتنی بھی چیزوں کو جو ہے وہ ابھی تک ہمارے طلباء اور علماء نہیں سمجھتے کہ ایک فارم فل کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کا مکمل ویڈیو میں نے طریقہ کار سمجھایا۔ لیکن پھر بھی چونکہ ایک فیلڈ سے جب آدمی کو کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اچانک سے وہ جڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دفعہ میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو فارم فل کرنے میں مشکلات کا سامنا، پھر زوم اپلیکیشن کی جب بات آئی تو بہت سو کے میسج آ رہے تھے کہ ہمیں پہلے تو یہ بتایا جائے کہ یہ زوم ایپ ہے کیا۔ اب جب زوم اپلیکیشن کا ہی نہیں پتا تو آگے پڑھنے کا پروسیس تو بہت لمبا ہے، تو یہ نہیں پتا، جن کو پتا ہے استعمال کا نہیں پتا، تو بہت سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر زوم پہ یہ کلاسیں ہونے لگی تو ہمارے جو ابھی طلباء اور علماء کی جو صورتحال ہے چیزوں کو سمجھنے میں، وہ ایسی ہے کہ وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو بس اسی محرومی کی وجہ سے اس سے بچنے کے لیے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سیشن آپ کے ساتھ لائیو ہو جائے گا، اور لائیو میں اور لوگوں کے لیے کبھی یہ بھلا ہو گیا، کیونکہ اس علت کی وجہ، اس مسئلے کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی سیکھنے کا موقع مل گیا۔ لیکن جو ہماری مجبوری بنی ہے وہ یہ بنی ہے، لیکن جن لوگوں نے رجسٹریشن کروائی ہے ان رجسٹریشن کا فائدہ ان کو ہوگا بعد میں، کیونکہ وہ سارا ریکارڈ پڑا ہے۔ کسی بھی موقع پہ ان لوگوں کا اور بھی بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی کہیں پہ بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق کیا جائے تو بہت بہتر رہتا ہے۔ ایک اور چیز آپ سے عرض کرنی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم جو تفصیل ہوتی ہے کسی بھی پلیٹ فارم کی، میں اسکلڈ فضلاء کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ تو میرا سامنا ہوا ہی ہے، اور پلیٹ فارم پہ بھی یہی ہوتا ہے
کہ ہم چیز کو پہلے سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو بات میں پوچھ رہا ہوں یہ کس لیول تک کی ہے، کیا پہلے بتائی گئی ہے نہیں بتائی گئی. تو بہت سارے سوالات جو آلریڈی 10 دفعہ بتا دیے جاتے ہیں وہ بار بار پلیٹ فارم سے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، جو کہ اچھا نہیں. یہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں مذاکرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ نے کسی نے میری باتوں کو محسوس نہیں کرنا، یہ ہم آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں. اور سیشن کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے، کیونکہ 9 بجے کے بعد جو شخصیت آپ سے بات کرنے والی ہے وہ آپ کے بہت فائدے کی ہے. کمیونیکیشن سکلز پہ آپ کے ساتھ بات ہوگی کہ بات کیسی کی جاتی ہے، گفتگو کا کیا انداز ہونا چاہیے، کہاں پہ کیا کیا چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ بھی آپ سے ہونا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ میری گفتگو سے بور ہونا شروع ہو جائیں اور آپ سیشن چھوڑ کے چلے جائیں. تو سیشن آپ نے نہیں چھوڑنا، یہ 10-11 روزہ جو آپ کا سیمینار ہے اس کو پورا سننا ہے. تو ایک تو چیزوں میں ہم جلدی نہ کریں، ایک تو رپلائی ہمیں بہت جلدی چاہیے ہوتا ہے، بہت جلدی. اور ایک اور چیز، چونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ مذاکرہ ہے، آپ کو عرض کر دوں کہ اس پلیٹ فارم پہ جو بھی کچھ خرچ ہو رہا ہے وہ ہمارے کچھ دوستوں کی معاونت سے ہے، اور کچھ بھی اس میں نہیں ہے. اور اس کے ہوتے ہوئے یہ آپ احباب کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. آپ حضرات کی طرف سے جو 300 روپے علامتی فیس آتی ہے، یقین مانو وہ اس سے ان چیزوں کے جو خرچے ہیں آئی ٹی کے، ابھی آپ جب فیلڈ میں آگے بڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو آپ کو چیزوں کا پتہ چلے گا کہ ایک ایک چیز کتنی مہنگی ہے. ایک ایک مائک یا ایک ایک چیز جو اس پورے سسٹم میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے اس پہ لاکھوں کا خرچہ آتا ہے. ایک زوم جو آپ کے لیے میں پرچیز کرنے لگا تھا، وہ اس مجبوری کی باعث پر میں نے نہیں کیا. وہ زوم کی سبسکرپشن جو تھی وہ 95,000 روپے کی تھی. یہ میں اس لیے آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ چونکہ آپ کو ابھی یہ آئی ٹی کی بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ رقم بنتی ہے. تو وہ 300 روپے سے ایک سبسکرپشن بھی زوم کی پوری نہیں ہو رہی تھی. تو اس کو محسوس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہم مذاکرہ کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کا. اچھا، ایک تو اس میں ابھی میری چاہت ہے کہ سب سے پہلا جو کورس ہوگا وہ ہم پہلے تو اور بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن اب ارادہ بن رہا ہے کہ بیسک چیزوں کا آپ کو پہلے ایک کورس کروایا جائے، جو بالکل جس میں بنیادی چیزیں جو ابھی میرے سامنے سے گزر رہی ہیں کہ فارم فل کرنے کی چیزیں نہیں معلوم، اور یعنی بہت جو ایک آپ آدمی کو پتہ ہونی چاہیے آئی ٹی سے متعلق، ان کا بھی نہیں معلوم. جیسا کہ آج گروپ میں جب لنک شیئر کیا گیا تو وہ لنک جو ہے وہ بلیو نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس پہ کلک نہیں ہو رہا تھا. اب اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے یہ بھی نہیں معلوم. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پہلے تمام فضلاء کو ایک میری چاہت بن رہی ہے کہ وہ ایک کورس پہلے میں وہ تیار کروں کہ آپ کو وہ کروایا جائے کہ آپ بنیادی طور پہ جو چیزیں ہیں وہ تو آپ سیکھ جائیں. اب اگلا مرحلہ ہوگا وہ یہ جو پائتھون آ گیا، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، یہ جو دیگر اسکل ہیں یہ تو اس سے آگے کے ہیں. تو بیسک چیزیں سب سے پہلے آپ کو سکھائی جائیں، کوشش ہے، دیکھتے ہیں اس کو. اچھا، اس کے بعد اگلی چیز جو اہم ہے وہ میں آپ کے ساتھ تذکرہ اس کا کر دوں، جسے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ اسکل کے شوقین آج کل ہر بندہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ہنر سیکھوں، کوئی اسکل سیکھوں، اور اسکل سیکھ کر باعزت طریقے سے روزگار کماؤں، اور سیکھنا چاہیے. اور علماء کو میں اسکل سیکھنے کی ترغیب کیوں زیادہ دیتا ہوں اس کی وجہ ذرا آپ سنیں، اور اس میں پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں اجاز بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اس لیے کہ ہمارا کام ہوتا ہے مسجد تک، ہم نے امامت کرنی ہے، خطابت کرنی ہے، وہاں پہ مؤذن کی خدمات سر انجام دینی ہے. تو ان کاموں کے ہوتے ہوئے ہم کوئی بھی دنیا کا اور کام کرتے ہیں تو اس میں انگیج ہو کے ہماری یہ خدمات متاثر ہو رہی ہوتی. لیکن یہ جو آئی ٹی فیلڈ کا کام ہے، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو ہے، یہ ایسے کام ہے کہ اگر آپ نے ایک نماز پڑھا کے آپ فری ہوئے ہیں تو اپنے حجرے میں چلے جائیں، آپ کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہے، آپ کو کسی بھی اسکل پہ گرفت ہے تو آپ 2-1 گھنٹے کام کریں، اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو کسی بھی اپنے مسجد کے حجرے سے بھی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ الحمدللہ اچھی ارننگ کریں گے. لیکن اگلے دن سے نہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اگلے روز کہیں کہ ہم تو 12 روزہ سیمینار سن چکے ہیں، 10-11 روزہ، اور ہمیں ہماری ارننگ نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہوتا، محنت ہر چیز کو درکار ہوتی ہے، اس کے بعد ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اور لوگوں سے زیادہ تو ہمیں اسکل سیکھنے چاہیے، اور اس کا پھر فائدہ یہی ہوگا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، میری تو چاہت ہے کہ یہ وہ وقت آئے کہ ہم مسجد میں خدمات فری میں دیں، اور جو اسکل ہیں اس سے ہم چیزوں جو ہے وہ اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ ہمارا اسکل ہو، اور اسکل سے ہم کما رہے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ یہ آپ کو سوچنی چاہیے کہ اسکلس میں پیسہ تو ہے. کوئی بھی ہنر اگر آپ سیکھتے ہیں، اسکل سے مراد ہنر ہے.
یعنی ہنر سیکھ لینا. اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اجاز بھائی فری لانسنگ کیا ہے؟ تو دیکھیں فری لانسنگ کوئی ہنر نہیں ہے. فری لانسنگ ایک قسم کا بازار ہے، بہت سارے پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے ہنر بیچنا ہوتا ہے. ہنر بیچ کر جو آپ پیسہ کماتے ہیں فری لانسنگ ہے. تو ہنر آپ کو سیکھنا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک فاضل کوئی نہ کوئی سکل سیکھ سکتا ہے. بہت سارے فضلاء ایسے ہوں گے ابھی اسی سیشن میں موجود ہوں گے کہ ان کی چاہت ہوگی کہ یار ہم سکل سیکھیں. سکل فضلاء کو انہوں نے جوائن کیا سکل سیکھنے کے لیے، لیکن وہ ٹھیک راستے پہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ لیکن سکل سیکھنا ہر ایک بندے کا کام بھی نہیں ہے. ہر بندے میں اللہ نے ایک الگ سی جو ہے وہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے. تو اگر تو اس کا شعبہ سکل کا ہے، اس کو کمپیوٹر کی چیزوں میں دماغ لگتا ہے، ہم سکل کی طرف بسا اوقات کیوں آ جاتے ہیں کہ یار اس میں پیسہ ہے. تو پیسے کے پیچھے پیسے کی چیز ذہن میں رکھ کر کے ہاں بھائی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی سکل سیکھیں، آئی ٹی کی فیلڈ میں آئیں اور پیسے کمائیں. تو یہی چیز سوچ کر ہم آتے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں، اور پھر چونکہ وہ پیسے کی سوچ کر ہم آئے تھے، ہمیں اس فن میں جو ہے وہ اپنے جذبات نہیں تھے اور اس فن کی کوئی جو ہے ہم میں صلاحیت بھی نہیں تھی. تو اس فن میں لگ کر 2-2.5 سال ضائع کرنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ تو میں نے غلطی کی ہے. مجھے تو ویڈیو ایڈیٹنگ سے کچھ مل نہیں رہا، گرافک ڈیزائنر سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، مجھے تو اس فن میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. جتنا لوگ کہتے ہیں کہ یار اس میں پیسہ ہے پیسہ ہے پیسہ ہے، مجھے تو اس میں کوئی پیسہ نظر نہیں آ رہا. تو وہ پیسہ ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا ہوتا؟ کیونکہ ہم غلط ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ایک چیز یہ آج آپ نے میری پلے باندھ لینی ہے اور اس کو سمجھ لینا ہے کہ سکل میں پیسہ ہے، یہ تو کنفرم ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اسی کے لیے ہے جس بندے میں سکل کی صلاحیت ہے، وہ اس فن میں اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کے اندر اللہ نے اس کی صلاحیت رکھی ہے. ہمیشہ آپ کو زیادہ منافع وہی ہوتا ہے جس فیلڈ کے اندر جس فیلڈ کی آپ میں صلاحیت ہے. اگر آپ نے کاروبار کی ہے نا، آپ پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں، تو پھر میں یہی کہوں گا یار آپ آئی ٹی میں نہ آئیں. ٹھیک ہے، امام مسجد ہو کر، مؤذن ہو کر، خطیب ہو کر آپ حجرے میں بیٹھ کے آئی ٹی کی فیلڈ سے فری لانسنگ سے اچھا کما سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے تو اور اس کا شوق نہیں ہے، تو شوق نہ ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے پلیز پروڈکٹ بیچنے کی طرف توجہ دیں، آئی ٹی میں نہ آئیں. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بسا اوقات انسان بہت جذبات میں آ کر ایک قدم اٹھاتا ہے اور پھر اس کا جب نقصان ہوتا ہے تو ذمہ داری دوسرے پہ آتی ہے. تو یہ چیزیں میرا فرض ہے، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو آپ نے اب خود دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا سیکھنا ہے کیا نہیں سیکھنا، کن چیزوں کا. تو سکل کی طرف آپ تب آئیں کہ اگر آپ کو آپ میں اس کی صلاحیت ہے، اس کا شوق ہے، تو پھر آپ سکل کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ ہر بندے کے لیے سکل کا کام نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ نہیں بن سکتا آئی ٹی کا ایکسپرٹ، ہر کسی بھی فیلڈ کا ایکسپرٹ. وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کس فیلڈ میں کام کر سکتا ہے، اسی کی طرف جائے. ایک اہم سوال ہمارے دینی مدارس کے علماء اور طلباء میں رہتا ہے، اور وہ ہونا بھی چاہیے، اور وہ بہت ہے بھی اہم. اور اس سوال کی وجہ سے بہت سارے ہمارے علماء جو ہیں وہ سکل سے ان کی جان جاتی ہے، بلکہ کمپیوٹر کی کسی بھی کام سے ان کو کہو یار سیکھو، تو ان کا عذر آگے وہی ہوتا ہے جو ابھی میں بتانے لگا ہوں. ہمارا عذر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انگلش نہیں آتی، ہمیں انگریزی نہیں آتی. لہذا جب ہمیں انگریزی نہیں آتی تو ہم تو کمپیوٹر کی کسی فیلڈ میں کام کر ہی نہیں سکتے. یہ بات اگرچہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ 100% درست نہیں ہے. اگر کسی بھی بندے کو میں اب یہاں پہ یہ کوئی نہ کہہ دے کہ اعجاز بھائی انگلش سے منع کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے علماء اور طلباء کو انگلش سیکھنی چاہیے، چونکہ جتنی ضرورت اب انگلش اگر آپ کو آتی ہے نا، جتنی فاضل کی ڈیمانڈ انگلش سیکھنے کے بعد بڑھتی ہے، مدارس میں بھی بڑھتی ہے. اس مدرس کو انگلش آتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انگلش والے کم ہیں تو اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. تو آئی ٹی میں بھی اگر کوئی عالم آ رہا ہے، اس کو آلریڈی انگلش آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ کمپیوٹر کا جتنا بھی کام ہے یا جتنی بھی یہ فیلڈ ہے، یہ گوروں کی ہے، انگریزوں کی ہے. تو اس میں جتنے ماہر وہ ہیں کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اور اتنا ماہر نہیں ہے. تو اگر آپ کو انگلش آتی ہے پھر تو آپ کمال کر جائیں گے. شوق بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وسائل بھی ہیں، کمپیوٹر بھی ہے، لیپ ٹاپ بھی پاس ہے، اور انگلش بھی آتی ہے، کمال کر جائیں گے.
کیونکہ آپ کے پاس سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ آپ تھک جائیں گے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو سونے پر سہاگا ہے، آپ فیلڈ میں بہت ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے آگے پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انگلش نہیں آتی تو آپ کو گھبرانے کی بھی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آئی ٹی کی فیلڈ میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر انگلش کے آپ آگے بڑھ سکتے ہو۔ بہت سارے اسکل ایسی ہیں کہ اس کے لیے آپ کو انگلش نہیں بھی آتی تو بھی آپ کامیاب ہیں۔ اب جب یہ میں نے کہہ دیا ہے تو اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ لیں، بالکل بھی نہیں گھبرانا، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن بھی آپ انگلش کی کسی اسکول میں نہیں گئے نا، آپ نے نہیں پڑھی، پھر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چند ایک اسکل تو ایسے ہیں کہ وہ آپ کی مدرسے کے، ہمارے مدارس کے میں جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے وہ اس کے لیے وہ کافی ہیں۔ کانٹینٹ رائٹنگ ہے، ٹھیک ہے، اسکرپٹ وغیرہ لکھنا ہے، کوئی سٹوری لکھنی ہے، یہ سارے کام تو ایسے ہیں کہ اس کے لیے تو انگلش کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے نا۔ آپ اردو میں لکھیں، بہت سو کو ضرورت ہے۔ جہاں تک گرافک ڈیزائننگ کی بات آ جاتی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے آتی ہے، تو اس میں بھی اگر آپ کو انگلش نہیں آتی پھر بھی آپ یہ سیکھ سکتے ہیں اور کما سکتے ہیں۔ الغرض میری اس پوری گفتگو کا، یہ جو ابھی میں بحث چھیڑی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو کمال ہے، آپ آگے اچھے طریقے سے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو انگلش نہیں آتی اور آپ اسی وجہ سے مایوس بیٹھے ہیں کہ مجھے انگلش نہیں آتی اس لیے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں آئی ٹی کی فیلڈ میں کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کمال کر سکتے ہیں۔ اس ڈر کو اپنے ذہن سے نکالیں، فیلڈ میں آگے آئیے، ہنر ہے، آپ کو یاد ہو جائے گا یہ کام یہاں سے یہاں ہوتا ہے، یہاں سے یہاں ہوتا ہے، تو ساری چیزیں آپ سمجھ جائیں گے۔ اس ڈر کو اپنے دل سے آپ نے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں، بہت اہم جو ضروری تھی اس میں۔ اب کچھ اپنے حوالے سے، جس طرح پہلے میں نے کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ مزید میں آپ کو ڈسکس کر دوں، کہ آپ کے ساتھ عرض کر دوں کہ ایک تو اس پلیٹ فارم کے چلنے کے لیے آپ کو تھوڑا برداشت سے کام لینا ہوگا۔ یہ آپ کی جو ہے وہ مجھے سپورٹ چاہیے ہوگی، آپ برداشت کریں گے۔ یہ عموماً ہم میں نہیں ہوتا، مجھ سمیت ہم اس کا اقرار کریں گے کہ ہم میں برداشت کا مادہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، جلدی غصے ہو جاتے ہیں، کیونکہ واٹس ایپ پہ اتنی ٹریفک اور اس ٹریفک کے باوجود ٹیم کے 4 افراد مسلسل جواب دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک واٹس ایپ آپ کے پاس چل رہا ہوتا ہے، یہ 4 جگہ پہ اوپن ہے، 4 جگہ سے آپ کو رپلائی آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے باوجود یہ کہ ہمیں جلدی رپلائی دیں، 2 گھنٹے کے بعد رپلائی مل رہی ہے۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ پورا سسٹم، اس کے پیچھے کوئی کروڑوں روپے کی کسی کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، جس کے لیے ہم 40-50 ہزار روپوں پہ ہائر کر لیں ملازم، اور پھر بہت زیادہ ہائر کر لیں، 2-4 تو آپ کے لیے آلریڈی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ ہائر نہیں کیے جا سکتے کیونکہ اتنا اس پہ خرچ ہونا ہے۔ تو آپ جس طرح سے میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ سپورٹ کریں گے، اس میں چیزوں کو خود سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک سوال جو آپ کے ذہن میں آیا ہے، ڈائریکٹ واٹس ایپ میں نہیں جائیں گے، آپ اس کو خود سرچ کریں گے کہ یار اس کا کیا حل ہے۔ خود جب آپ ڈھونڈنے کی تھوڑی سی صفت پیدا کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ مزید آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جواب کا نہ ملنا، اور اسی طرح آپ میں سے بہت سو نے یہ شکایت کی تھی کہ ہمیں الحمدللہ والا کارڈ نہیں ملا، تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ہم اگر پوری ٹیم لگ کے بھی یہ 4000 فضلاء کو الحمدللہ والے کارڈ بنانا شروع کر دیتے، شروع میں تو کافی سارے بنائے ہیں، اگر بنانا شروع کر دیتے تو پھر اور کام نہ ہوتا، یہ جو آپ کے لیے مقصودی کام ہے یہ پورا مینج نہیں ہو پاتا۔ تو ان چیزوں کو، ٹھیک ہے، آپ برداشت کریں گے، ہمت سے کام لیں گے، کہیں پہ بھی غصہ نہیں کریں گے، اور یہی سوچیں گے کہ یہ ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے، کہیں پہ ہمیں تاخیر ہوتی ہے جواب ملنے میں، کچھ اور آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی ہیں تو غصہ نہیں ہونا، نظم ہے اس میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ہم بہتر سے بہتر چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح سے آج پوری رجسٹریشن کو، سسٹم کو مینج کرنے میں، ان کو ایک ایک کی ریکارڈ کو محفوظ کرنے میں ایک واٹس ایپ نمبر بلاک ہوا، کیونکہ واٹس ایپ نے کہا کہ بھئی اتنے زیادہ میسیجز چیزوں کو، تو اس نے جو ہے وہ اس کو بلاک کر دیا۔ تو بہت ساری چیزیں ٹیکنیکل کا ہمارا سامنا ہو رہا ہوتا ہے جب ایک بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے، تو اس میں بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے سپورٹ کرنی ہے، آپ تمام نے مل کر اس پلیٹ فارم کو چلانا ہے۔ اگر اب سارا بوجھ
اس ٹیم پہ چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. آپ کو نہیں معلوم، پی ایف ٹی پی پاکستان فری لانسنگ پروگرام ایک بڑا ادارہ ہے، دوست ہیں چلانے والے، پورے پاکستان میں وہ اسکل پرووائڈ کرتے ہیں، وہ اچھی فیسیں لیتے ہیں، پھر بھی ان کا سسٹم فیسوں کے باوجود سٹرونگ نہیں ہے. اور یہاں پہ ہم آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ یہ 300 روپے تو علامتی فیس ہے، اور 3 سے 500 تک کی فیسیں میری کوشش ہے کہ یار یہ بھی نہ ہوتی، لیکن یہ کچھ نہ کچھ اس لیے ڈالا ہے کہ سنجیدگی رہے. تو اس میں اگر آپ سپورٹ ساتھ نہیں ایڈ کریں گے تو پھر جو ہے وہ بات جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں، اس میں آپ نے ساتھ دینا ہے. اگلی چیز، ہمارے جتنے بھی آپ کے پاس سپیکر آ رہے ہیں وہ سپیکر سارے آ کر آپ کے ساتھ 3 چیزوں پہ بات کریں گے، اور وہ تینوں چیزیں اہم ہیں. اور آج سے آپ ایک کام کر لیں، ایک کاپی اگر ابھی تک آپ نے نہیں خریدی تو آج کل صبح آپ نے خرید لینی ہے، اسکلڈ فضلاء کے نام سے، اس کو اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے. اور جب سیشن یہ سن رہے ہیں تو ایک تو خاموشی والی جگہ پہ بیٹھیں، شور والی جگہ پہ نہ بیٹھیں، خاموشی والی جگہ میں جائیں. چونکہ آگے جتنے بھی سپیکر بات کریں گے، میں پہلی دفعہ آپ سے بات کر رہا ہوں، روزانہ میں اتنی گفتگو نہیں کروں گا، جو آپ کو چیزیں جو بنیادی ہیں وہ سمجھا رہا ہوں. ڈیلی بیس پہ سپیکر نے چلنا ہے، بہت سارے سپیکر ہیں، انہوں نے بات کرنی ہے، اور اہم اہم چیزیں ہیں. ہر سپیکر آپ کے ساتھ آ کر 3 چیزوں پہ گفتگو کرے گا. نمبر 1، ویڈیو ایڈیٹنگ کے ہیں سر فرحان صدیقی، وہ عام ویڈیو ایڈیٹر نہیں ہے، ان کا 20 سال ایکسپیرینس ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے. بہت، اب میں آپ کو تفصیل ان کی بتاؤں تو پھر آپ کہیں گے کہ یار بہت واقعی اعلیٰ لیول کی شخصیت ہے، ان کے بہت کمال ویڈیو ایڈیٹنگ ہے. تو وہ آ کر آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ پہ 3 چیزیں بتائے گا. ان کو میں نے کہا سر ایک تو ان کو علماء اور طلباء کو یہ بتانا ہے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے فوائد کیا ہیں. فوائد آپ کو آلریڈی معلوم ہے، لیکن وہ آپ کو مزید بتائیں گے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے فوائد کیا ہیں. اچھا، فوائد آپ کو معلوم ہو گئے. اب اگلی چیز جو سمجھانی ہے وہ یہ بتانی ہے ان کو کہ ویڈیو ایڈیٹنگ فری میں وہ کہاں سے سیکھیں گے، پیڈ نہیں. پیڈ والا کام مجھے نہیں چاہیے. میں نے ان کو جو کام سکھانا ہے وہ فری والا سکھانا ہے، پیڈ والے پہ ان کو جانے بھی نہیں دینا، کیونکہ ان کے پاس مجھے پتا ہے کہ اتنے وسائل نہیں ہیں. اگر پیڈ میں آپ دھکا دیں گے تو پھر تو مجھے ایسا اسپیکر نہیں چاہیے، مجھے فری والے چاہیے کہ جو اپنا نالج فری والا شیئر کریں ان علماء اور طلباء کے ساتھ کہ آپ فری میں یہ کام کہاں سے سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ان کو میں نے یہ چیز بتائی ہے. تو جتنے بھی اسپیکر آئیں گے آپ کے ساتھ وہ 3 چیزوں پہ گفتگو کریں گے. نمبر 1، سیکھنے کے فوائد کیا ہیں. نمبر 2، فری میں آپ کن کن جگہوں سے وہ اسکل سیکھیں گے. اور نمبر 3، سیکھنے کے بعد آپ اس سے کمائی کیسے کریں گے. تو ان 3 چیزوں پہ یہ تمام اسپیکر آ کر آپ سے مختلف اسکل کے بارے میں گفتگو کریں گے. سر ارسلان علی ہیں، نامور شخصیت ہیں. اگر ارسلان علی ڈیزائن اکیڈمی آپ لکھیں گے آپ کے سامنے بہت سارے ویڈیوز آ جائیں گے ان کے. اسی طرح سر فرحان ہے. اس کے بعد اسفندیار جنیجو ہیں، وہ ایس ای او ایکسپرٹ ہیں، کمال کی شخصیت ہیں. تو یہ ایک ایک بندہ جو میں آپ کے لیے کوشش کر کے لایا ہوں، یہ بندے آسان نہیں تھے، لیکن آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی دعاؤں سے یہ ممکن ہوا. یقین مانو یہ ایسا ممکن نہ ہوتا. تو یہ لوگ ان سے وقت لے کر آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. آپ کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے، روزانہ کا سیشن آپ نے لکھنا ہے، اور تاکہ آپ کے پاس جو ساری چیز ہے، جس اسکل کی بھی بات ہو رہی ہے یہ 11 روزہ سیمینار میں، وہ ساری آپ کے پاس جمع ہوتی رہے. ہاں بھائی یہ بھی چیزیں ہیں، یہ بھی چیزیں ہیں، یہ بھی چیزیں ہیں، یہاں سے ہم یہ سارا کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور سیکھنے کے بعد اس پہ آگے کام کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بیک وقت آ گئی ہیں، اور اس پہ ہم نے گفتگو کر لی ہے.